نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے، ہم سب کی یہ دعا ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا دی ہے ہم سب اللہ کے رسول کی اس دعا کے حقدار بن جائیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اگر آپ مشکات باب العلم میں اترے تو وہاں پر ترمذی، ابن ماجہ، سنن دارمی کی ایک روایت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغه کما سمعه۔ اللہ رب العالمین تر و تازہ رکھے اس شخص کو، اللہ رب العالمین خوش رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے کچھ سنا اور سننے کے بعد پھر ہماری بات کو آگے لوگوں تک منتقل کر دیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا حقدار سب سے پہلے ماں کو ہونا چاہیے۔ ماں اپنے بچوں کے لیے پہلا گہوارہ ہے تعلیم و تربیت کا۔ ماں کی گود پہلا انسٹیٹیوٹ ہے بچے کے لیے تعلیم اور تربیت کے لیے۔ بلکہ گہرائی میں جائیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں ماں باپ کی طرف سے اولاد کو اگر سب سے بڑا تحفہ مل سکتا ہے تو وہ تعلیم و تربیت کی شکل میں مل سکتا ہے۔ یاد رکھیے سونے کے لقمے یہ عظیم تحفہ نہیں ہے، زرق بر لباس یہ عظیم تحفہ نہیں ہے، اولاد کو محلات دے دیے، بنا بنایا کاروبار دے دیا، یہ اولاد کے لیے عظیم تحفہ نہیں ہے۔ ماں باپ کی طرف سے سب سے عظیم تحفہ، سب سے بڑا تحفہ اپنی اولاد کے لیے وہ ہے تعلیم اور تربیت۔ لیکن غور کیجیے آج ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ماں باپ اپنے بچے کی بیجا حمایت کرتے ہیں، یعنی بچے نے آ کر شکایت کی، بچے کی شکایت پر استاد کے خلاف نوٹس لے لیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بچے نے آ کے شکایت کی، باپ نے استینیں چڑھائی، باہر لڑنے چلا گیا، ہم نے بچوں کی خاطر لڑتے ہوئے دیکھا۔ اب تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ بچوں کی لڑائی میں بڑے دخل اندازی کر کے گولیاں تک چلا دیتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا جب گھر میں بچہ روتا ہوا آتا تھا اور وہ اپنے پٹنے کی وجہ بتاتا تھا کہ فلاں نے مجھے مارا ہے، تو باپ ایک تھپڑ اور رسید کرتا تھا کہ غلطی تمہاری ہوگی۔ اس زمانے میں جب باپ کبھی بھی بچے کی بیجا حمایت نہیں کرتا تھا، بچے تعلیم یافتہ بھی ہوتے تھے، تربیت یافتہ بھی ہوتے تھے۔ اب ماں باپ بچے کا بیجا لاڈ پیار کرتے ہیں، بیجا ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی ہے نا، اس کے حقدار معلم بھی بن سکتے ہیں، استاد بھی بن سکتے ہیں۔ اب یقین جانیں معاشرے کی تعلیم و تربیت میں بہت عظیم کردار ہے استاد کا، ٹیچر کا۔ آپ تحریک پاکستان کی تاریخ پڑھیں، تحریک پاکستان میں معلمین نے، ٹیچرز نے ایسا کردار ادا کیا، ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں طلبہ کھڑے ہوئے ایک نعرہ لے کر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہے ٹیچر کی طاقت۔ پاکستان کو بنے ہوئے 24 سال ہوئے، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہوا، سقوط ڈھاکہ ہوا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ، سقوط ڈھاکہ میں بہت بڑا کردار معلم کا تھا، استاد کا تھا، خاص کر ہندو استاد کا، جو مفتی باہنی بنی تھی پاکستانی فوج کے خلاف، وہ استادوں نے بنائی تھی، خاص کر ہندو استادوں نے بنائی تھی۔ ٹیچر کا ایک عظیم کردار ہوتا ہے، ٹیچر ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ آج بھی اگر ٹیچر اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرے، اللہ کی قسم وہ صرف اپنا اسکول نہیں، وہ صرف اپنی کلاس نہیں، اپنے معاشرے کو بدل سکتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا حقدار یہ ممبر بھی بن سکتا ہے، اور بننا چاہیے اس کو۔ یہ ممبر اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، آپ سب ممبر سے گفتگو میری سن رہے ہیں، یہ ممبر آپ کو مسلمان بھی بنا سکتا ہے
اور یہی ممبر آپ کو فرقہ پرستی بنا سکتا ہے. یہی ممبر ہے جو آپ میں تخریب کا سور بھی پھونک سکتا ہے اور یہی ممبر ہے جو آپ میں تعمیر کا سور بھی پھونک سکتا ہے. یہی ممبر ہے جو آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے بھی لگا سکتا ہے اور یہی ممبر ہے جو حقیقت کی زمین پر آپ کو چلا سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معاشرے میں جب بھی کوئی معاشرتی برائی دیکھتے تھے، جب بھی کوئی معاشرتی عیب دیکھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ممبر تھا. احادیث کا مطالعہ کریں، اللہ کی قسم حدیث کا ذخیرہ آپ کو بتائے گا کتنے ہی مواقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر آئے ایک معاشرتی برائی لے کر، ایک معاشرتی عیب لے کر، اور وہاں اللہ کے رسول کے خطاب کے الفاظ کیا تھے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، میری تعلیم کے خلاف یہ کچھ تمہارے اندر کیوں پایا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا حقدار آپ کا معاشرہ بھی بن سکتا ہے. اللہ کے بندو، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، سورہ توبہ آیت نمبر 71 کا مطالعہ کریں. ان دونوں مقامات پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورت وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یعنی مسلم معاشرے کے مرد اور عورت وہ معروف کو پروموٹ کرتے ہیں اور منکرات کے آگے بیریئر لگا دیا کرتے ہیں. لیکن شاید ہم نے یا مسلم معاشرے کے مرد و عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ایک طرف رکھ کر تعلیم و تربیت سے منہ موڑ لیا ہے. یہی وجہ ہے گلیاں گندی، محلے گندے، گھر کا کچرا باہر پڑا ہوا، پڑوسی لڑے ہوئے، محلے میں لڑائیاں، تو تکار، گالم گلوچ، یہ اسلامی معاشرہ ہے. یعنی قرآن زندہ کتاب ہمارے پاس موجود، علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت، ان کی احادیث کتابوں کے اندر موجود، اس کے باوجود مسلم معاشرہ ایسا. میں توجہ دلاؤں تھوڑی سی. روڈ سیفٹی ویک، اس حوالے سے میں نے ایک مضمون کا مطالعہ کیا. معلوم چلا ہر سال دنیا میں روڈ ایکسیڈنٹ میں 12 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں، کروڑوں لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں. لیکن مرنے والے جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کی 92% جو تعداد ہے یا 92% جو روڈ ایکسیڈنٹ ہیں یہ غریب ممالک میں ہوتے ہیں، متوسط ممالک میں، جہاں دنیا کا 60% ٹریفک ہے. اور اگر امیر ممالک میں، کھاتے پیتے ممالک میں روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا بھی ہے تو وہاں بھی روڈ ایکسیڈنٹ کا جو شکار ہوتے ہیں وہ غریب اور متوسط لوگ ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کے پاس تعلیمی شعور نہیں ہے، ان کے پاس تربیتی شعور نہیں ہے. کیا آپ کو گلیوں میں نظر نہیں آ رہا یہ جو چنگچی چلاتے پھر رہے ہیں، ہارن بجاتے ہوئے، دھواں اڑاتے ہوئے جو بسیں چلا رہے ہیں، کوچے چلا رہے ہیں؟ سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے معاف کر دیجئے گا. اللہ کی قسم کبھی کبھی میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہیں نہ اپنے انسان ہونے کا شعور ہے، جنہیں نہ اپنے مسلمان ہونے کا شعور ہے، صرف پیسہ کمانے کے لیے بھاگتے پھر رہے ہیں.